نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم قرآنی واقعات سن رہے تھے اور آخری واقعہ ہم نے ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ روشن ہاتھ جو اپنے گریبان سے ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا اور منع و سلوہ کے بارے میں سنا تھا، اور آج ہم 12,000 یہودیوں کے بندر بن جانے کے واقعے کو سنیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنریج کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ شیطان سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں نے یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالی اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1 گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے گروہ وہ تھا جو کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں منسوخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے اگر وہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی آیت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور تفصیلی واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم نے انہیں آزماتے تھے۔ ان کی بے حکمی کے سبب
جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو یا شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برا عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ درس ہدایت معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلے بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دو جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی پکنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر یعنی راستے پر چل پڑیں اور دو جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک